وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو ایک امتحان کے لیے بھیجا، اور وہ امتحان یہ ہے کہ اس دنیا میں تمہیں نفس بھٹکائے گا، شیطان بھی راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، لیکن میرے بندو تم نے میری اطاعت اور میرے محبوب کی سنت والی زندگی گزارنی ہے۔ یاد رکھیں، جو بھی انسان تقوی والی زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے، وہ بندہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ تو ہمارا مقصد زندگی تقوی والی زندگی۔ تقوی کہتے ہیں کہ انسان اللہ رب العزت کے خوف سے، گناہوں سے بچ جائے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ تقوی کہتے ہیں کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ قیامت والے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو، تو اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تو یہ تقوی کی زندگی اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اس لیے تقوی کے لباس کو خیر کا لباس فرمایا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تو یہ خیر کا لباس ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈریں۔ آپ دیکھیں کہ ایمان کی جو نشانی ہے وہ یہی ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، یہ امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت کو ایمان کہتے ہیں، کہ اگر انسان کی اللہ رب العزت کی رحمت پر نظر پڑے تو امید لگ جائے کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی، لیکن جب انسان کے اپنے نامہ اعمال پر، اپنے کرتوتوں پر نظر پڑے تو خوف میں مبتلا ہو جائے کہ معلوم نہیں کہ وہاں پکڑ ہوگی اور بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ کوئی چھڑوا نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت کا خوف وہ نعمت ہے جو گناہوں سے روکتا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ والدہ سراپائے رحمت ہوتی ہے۔ والد گھر پر نہ ہو تو بچے شرارتیں کرتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ والدہ نے ہمیں کچھ نہیں کہنا، لیکن جیسے ہی والد گھر میں آتا ہے وہی بچے خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ والد کی محبت تو ہوتی ہے لیکن والد کا ایک رعب اور خوف بھی ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان کی تربیت نہیں ہوگی، انسان اپنی حدوں سے پار نکل جائے گا۔ تو بچوں کے اوپر جہاں والدہ کی رحمت ہوتی ہے وہاں والد کا رعب بھی ضروری ہے۔ تو جہاں انسانوں پر اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں
وہاں دل میں رب ذوالجلال کا خوف بھی ضروری ہے۔ یہ خوف نہیں ہوگا تو ہم شتر بے مہار کی طرح اس دنیا میں زندگی گزاریں گے اور کوئی حد نہیں ہوگی۔ آج ہم جو بے حیائی والے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ رب العزت کا خوف نکل گیا۔ میرا جسم میری مرضی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اب ہم اس دنیا میں آ گئے، یہی دنیا ہمارا مقصد زندگی بن گیا۔ اب ہمیں کسی کو جواب نہیں دینا، ہمیں کسی کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، تو لہٰذا ہم اس جسم کے ساتھ اس دنیا میں جو مرضی کرتے پھریں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں۔ یہ انسان کی غلط فہمی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا خوف ضروری ہے، یہ گناہوں سے روکتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ ہمیشہ اللہ رب العزت کا در اور اللہ رب العزت کا ڈر مانگتے رہنا چاہیے، کسی اور در پہ جانا نہیں اور کسی اور کا خوف دل میں نہیں۔ در بھی خدا کا، خوف بھی خدا کا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا خوف ہماری زندگیوں کو سیدھی راہ پہ رکھتا ہے۔ جب ہم نے ایک بات تسلیم کر لی کہ اللہ رب العزت ہمارے رب ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و سردار اور آخری پیغمبر ہیں، تو اس کے بعد ہمیں کسی اور کے طریقہ زندگی پر چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس سے مراد کیا ہے؟ اے وہ لوگوں جو میرے اور میرے محبوب کے حکموں پر چلنے کا عہد کر چکے ہو۔ اب ہم عہد کر چکے ہیں، اب کسی اور کے طریقہ زندگی پر ہمیں چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے جب تک دل میں خوف نہیں ہوگا، گناہوں سے بچنا ناممکنات میں سے ہے۔ ہمارے مشائخ اللہ رب العزت کا خوف دل میں رکھتے تھے، وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن ہماری پکڑ ہو جائے۔ آج ہم اتنا بے خوف ہو گئے کہ ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خوف کے 3 درجات لکھے ہیں۔ ایک درجہ فرمایا عوام الناس کا خوف۔ عوام الناس کا خوف یہ ہے کہ یہ عوام الناس گناہ تو کرتی ہے، لیکن پھر اللہ رب العزت سے ڈرتی بھی ہے کہ اب مجھے اس کے اوپر سزا ملے گی۔ جیسے بچہ گھر کے اندر غلطی کر لیتا ہے لیکن ڈرتا ہے کہ اب ابو سے مجھے تھپڑ پڑے گا، تو یہ عوام الناس کا خوف ہے کہ وہ غلطیاں کرتی ہے، گناہ کرتی ہے، لیکن اللہ رب العزت سے ڈرتی بھی ہے۔ دوسرا فرمایا صالحین کا خوف۔ یہ صالحین اللہ رب العزت کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ نیکی اور تقوی والی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، یہ دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی راتیں عابدین والی ہوتی ہیں تو دن مجاہدین والا ہوا کرتا ہے۔ رات اللہ رب العزت کے سامنے راز و نیاز کی گفتگو ہوتی ہے تو دن میں اللہ رب العزت کی خلقت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ان کے درمیان نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن نیکی اور تقوی والی زندگی کے باوجود ان کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے، معلوم نہیں اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ خوف ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی انسان نیک ہو، متقی ہو اور وہ اللہ کے خوف سے خالی ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو قبول فرمائیں، چاہیں تو رد فرما دیں۔ ان کے سامنے ابلیس کا واقعہ موجود ہوتا ہے کہ جس نے زندگی کے ہزاروں سال اس طرح سے گزارے
کہ زمین کے چپے چپے پر عبادت کی، سجدے کیے، اللہ کی عبادت والی زندگی گزاری، پھر راندہ درگاہ بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کو قبول نہیں کیا۔ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ کے اوپر کسی کا زور نہیں ہے کہ ہم نے نیک عمل کر لیے تو قبول کرنے لازم ہے۔ اللہ کی مرضی قبول کریں یا نہ کریں۔ تو اس لیے بلم باعور کا واقعہ ان کے سامنے ہوتا ہے، جس نے کم و بیش 300 سال تک عبادت کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کو، نیکی کو قبول نہیں فرمایا۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ پر زور نہیں ہے کہ اگر نیک اعمال کر لیے تو بڑا احسان کر دیا، اللہ قبول فرما لیں تو اللہ کا احسان ہے۔ تو یہ صالحین کا خوف ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا عارفین کا خوف۔ یہ عارفین اللہ رب العزت کی معرفت کو جاننے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کے دل لبریز ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ اس بات پر خوف زدہ ہوتے ہیں کہ جو باطنی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، معلوم نہیں آخری وقت تک وہ قائم بھی رہیں گی یا نہیں رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کوئی بھی خالی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان نیک اعمال کرتا ہے، کرتے کرتے جنت سے ایک بالش کے فاصلے پر رہ جاتا ہے، اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا کرتے ہیں۔ تو یہ عارفین کا خوف ہوتا ہے کہ ابھی تو ہم بڑی نیکی تقوی والی زندگی گزار رہے ہیں، ابھی تو ہمارے سینے میں اللہ رب العزت نے باطنی نعمتوں کو عطا کر رکھا ہے، معلوم نہیں یہ باطنی نعمتیں آخری وقت تک قائم رہتی بھی ہیں کہ نہیں رہتی۔ تو یہ خوف ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خوف ہمارے اکابرین میں تھا، ہمارے مشائخ میں تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتائے اور یہ بھی منع کر دیا کہ آگے کسی کو نہیں بتانے۔ تو انہوں نے ایک دن اپنے دورہ خلافت میں بلایا اور فرمانے لگے کہ اے بھائی، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو منافقین کے نام بتائے ہیں اور یہ بھی منع کر دیا کہ آگے کسی کو نہ بتانا، میں آپ سے نام تو نہیں پوچھتا، بس اتنا بتا دیں کہ کہیں عمر کا نام تو ان میں شامل نہیں ہے۔ ان کے دل میں خوف رہتا تھا۔ جب ابلیس کو اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے نکالا تو حضرت جبریل و میکائیل رونے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ تم روتے کیوں ہو؟ انہوں نے عرض کیا اللہ ہزاروں سال عبادت کی، آپ نے اس کو اپنے در سے نکال دیا تو ہم اپنے انجام کے اوپر رونے لگے، معلوم نہیں ہمارا کیا انجام ہوگا، ہم آپ کے غیظ و غضب سے امن میں نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہونا چاہیے، میرے غیظ و غضب سے امن میں نہیں ہونا چاہیے، کسی وقت بھی کوئی تدبیر کام آ سکتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان بے نیازی ہے، وہ چاہیں تو قبول کریں، چاہیں تو رد فرما دیں۔ اس لیے دوسروں کے نامہ اعمال پر نظر ڈالنے کی بجائے، دوسروں کی زندگی کو دیکھنے کی بجائے، ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی گردن کو جھکائے، اپنی آنکھوں سے اپنے نامہ اعمال کو دیکھے، اپنے سینے پر نظر ڈالے کہ میرا کیا حشر ہوگا۔ ہم یہاں بیٹھ کر دوسروں کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں کہ فلاں ایسا تو فلاں ایسا، اپنا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو دوسروں کے بارے میں فکر چھوڑیں، اپنی فکر کرنا شروع کر دیجئے۔
جس کو اپنی فکر لگ گئی نا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن آج کل کے دور میں مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کے بہترین وکیل ہوا کرتے ہیں اور دوسروں کی غلطیوں کے بہترین جج ہوا کرتے ہیں۔ اپنی غلطی ہوئی تو ایک دلیل دوسری دلیل، ایک حجت دوسری حجت، کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا، میں نے اس لیے کیا، میں نے اس لیے کیا۔ کسی دوسرے سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہیں پر فیصلہ سنا دیا۔ تو اپنی غلطیوں کے جج بنیں اور دوسروں کی غلطیوں کے وکیل بن جائیں کہ ممکن ہے کہ اس نے یہ عمل کسی اور وجہ سے کیا ہو۔ لیکن آج ہماری نظر دوسروں کے سینوں پر پڑی ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت سے ڈریں۔ اللہ کی شان بے نیازی ہے، وہ چاہے تو قبول کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنے نماز پڑھنے والے نمازی ایسے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں اللہ ان کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتے، پھٹے ہوئے کپڑے کی طرح ان کی نمازوں کو ان کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے قبول کریں یا نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں تو بڑی نیکی اور تقوی والی زندگی سمجھ کر گزار رہے ہوں، قیامت والے دن کھڑے ہوں تو ہمارے نامہ اعمال نیکیوں والے کورے ہوں، خالی پڑے ہوئے ہوں۔ تو اس لیے دوسروں کو جج کرنا چھوڑ دیں، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تولیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کا خوف یہ ضروری ہے۔ ہمارے مشائخ کی زندگی میں آپ دیکھیں، آپ چلیے آپ کو دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کا واقعہ عرض کرتا چلوں۔ وہ ایسی شخصیت تھے کہ ظاہر میں قد تو بہت بڑا نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے علمی قد اتنا بلند عطا فرمایا تھا کہ انسان ان کے علمی قد کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن اوپر کرتا ہے تو اس کے امامہ اور اس کی ٹوپی گرنے کو آتی ہے۔ ایسا علمی مقام تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو شاگرد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمائے، وہ شاگرد یا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ملے تھے یا دوسرے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو ملے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جو شاگرد عطا فرمائے اس میں آپ کو حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نظر آئیں گے۔ ان کے سامنے دو زانوں بیٹھے ہوئے آپ کو حضرت شیخ الاسلام مولانا محمود مدنی، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نظر آئیں گے۔ ان کے شاگردوں میں آپ کو بانی تبلیغی جماعت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نظر آئیں گے۔ انہی کے شاگردوں میں آپ کو شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری نظر آئیں گے۔ انہی کے شاگردوں میں آپ کو امام سیاست حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نظر آئیں گے۔ انہی کے شاگردوں میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نظر آئیں گے۔ انہی کے شاگردوں میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کے بڑے مفتی حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نظر آئیں گے۔ انہی کے شاگردوں میں آپ کو حضرت اقدس انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نظر آئیں گے۔ انہی کے شاگردوں میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نظر آئیں گے۔ ایسے بڑے بڑے شاگرد علم کے پہاڑ نظر آئیں گے کہ انسان رشک کرتا ہے کہ کسی کو ایک بھی ایسا شاگرد مل جائے تو ساری زندگی وہ استاد کہتا ہے فلاں علمی پہاڑ میرا شاگرد ہے۔ اللہ نے اتنے بڑے بڑے شاگرد جبال العلم ان کو عطا فرما دیے تھے، لیکن ان کے اندر اللہ رب العزت کا خوف تھا۔ انگریز ان سے نالاں ہو گیا، پکڑ کے مالٹا کی جیل میں ڈال دیا، طرح طرح کی سزائیں دینے لگ گیا۔ کہتا تھا محمود حسن ایک لفظ کہہ دو کہ تم انگریز کے مخالف نہیں ہو۔ حضرت فرماتے تھے یہ لفظ نہیں بولوں گا، میں تمہارا مخالف ہوں، آخری وقت تک رہوں گا۔ وہ طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، لیکن حضرت پھر بھی یہی الفاظ کہتے تھے۔ ایک دن حد ہو گئی، انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جو ابلتے ہوئے گرم کوئلوں کے اوپر لٹا دیا۔ دہکتے ہوئے کوئلے تھے، حضرت کو ان کے اوپر لٹایا گیا،
کمر کے اوپر دہکتے ہوئے کوئلے لگ جائیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں جسم کے کسی حصے پہ گرم استری لگ جائے یا کوئی گرم چیز لگ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. کسی انسان کو کوئلوں کے اوپر ہی لٹا دیا جائے اس کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا. وہاں سے تکلیفوں سے جب چھٹکارا ملا حضرت اپنی جیل کے اندر آئے. تکلیف کی وجہ سے نہ لیٹا جا رہا تھا نہ بیٹھا جا رہا تھا. حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے, ایک دو اور شاگرد بھی موجود تھے. ان سے تکلیف برداشت نہ ہوئی. حضرت مدنی قریب آ گئے, آ کے عرض کرنے لگے حضرت یہ آپ کو اتنی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں, آپ ان کے سامنے کوئی محمل الفاظ کہہ دیجئے, کوئی ایسا لفظ کہہ دیجئے جو ذو معنی ہو, جس کے کئی معنی ہو. آپ کو ایسا لفظ بول دیجئے تاکہ ان تکلیفوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے. جیسے ہی حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا, حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے حسین احمد میں بیٹا ہوں حضرت بلال کا, جن کو مکہ کے صحرا میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا, ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا. حسین احمد میں بیٹا ہوں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جن کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی گئی, دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دی گئی. دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں چلا کر ان کو درمیان سے چیر کے رکھ دیا گیا. میں بیٹا ہوں خبیب اور خباب کا. حسین احمد میں بیٹا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ کا کہ جن کا جنازہ جیل سے نکلا تھا. میں بیٹا ہوں امام مالک کا کہ بادشاہ وقت کے خلاف انہوں نے فتویٰ دے دیا, اس کو پسند نہ آیا, چہرے پر کالا رنگ مل کے گدھے کے اوپر بٹھا کر پورے مدینہ میں گھمایا گیا. میں بیٹا ہوں امام احمد ابن حنبل کا کہ جن کو ایسے کوڑے لگائے گئے کہ اگر ہاتھی کو بھی لگائے جاتے وہ بھی برداشت نہ کر سکتا. میں بیٹا ہوں حضرت مجدد الثانی کا, جنہوں نے 1 سال گوالیار کے قلعے میں قید گزار دیا. میں بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا کہ جن کے ناخن ان کی جڑوں سے جدا کر دیے گئے تھے. حسین احمد یہ لوگ میرے سینے سے جان تو نکال سکتے ہیں, میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے. ایسی استقامت کا مظاہرہ کر لیا. ان کی طرف سے تکلیفیں بڑھتی رہیں. حضرت استقامت اور عزیمت کے پہاڑ بن کر کھڑے رہے. ایک وقت ایسا آیا وہ سمجھ گئے اس بندے کو توڑنا ناممکنات میں سے ہے. اعلان کر دیا کہ محمود حسن کو ان کے شاگردوں کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے. سب خوش ہو گئے. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, ہمیں شہادت مل جائے گی, ہم اللہ تعالیٰ کے قرب میں چلے جائیں گے. یہی تو مقصد ہے کہ ہمیں شہادت کی موت مل جائے. سب شاگرد خوشیاں منا رہے ہیں, لیکن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں, پریشان ہو گئے. حضرت اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ قریب آ گئے. حضرت جب سے پھانسی کا آرڈر ہوا ہے آپ روتے چلے جا رہے ہیں, روتے چلے جا رہے ہیں. اس رونے کی وجہ معلوم نہیں, وجہ بتا دیجئے. حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حسین احمد میں پھانسی کے ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہا, میں اس وجہ سے نہیں رو رہا میری جان چلی جائے گی. میں تو اللہ کی شان بے نیازی کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ وہ ذات اتنی بے نیاز ذات ہے, کبھی کبھی انسان کی جان بھی لے لیتی ہے, قبول بھی نہیں کیا کرتی. تو اللہ رب العزت کی شان بے نیازی, وہ چاہیں تو ہمارے اعمال قبول کریں, چاہیں تو رد فرما دیں. کسی کا زور نہیں ہے, کسی کی طاقت نہیں ہے, کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی پرندہ پر مار سکے. یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے, اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے. تو اس لیے اپنے اعمال کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. یہ اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر ہوا کرتی ہے. اس لفظ کو سمجھیے, یہ خفیہ تدبیر کیا ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ انسان جب کسی دفتر میں کام کرتا ہے اور اس دفتر کا مینیجر اور باس
اس نوجوان کے خلاف ہو جائے تو ظاہر میں تو اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتا، لیکن اندر ہی اندر حالات ایسے بنا دیا کرتا ہے کہ وہ تنگ آ کر خود ہی اس نوکری سے ریزائن کر جائے کہ اب میرے پاس حالات ایسے نہیں رہے کہ میں یہاں کام کر سکوں، میرے لیے حالات تنگ ہو گئے، مشکل ہو گئے، لوگ میرے موافق نہیں رہے، لوگ میرے مخالف بن گئے۔ ظاہر میں کوئی مخالفت نہیں ہوتی، ظاہر میں کوئی دشمنی نہیں ہوتی، اندر ہی اندر وہ باس، وہ مینیجر، اس کا بڑا حالات ایسے بنا دیتا ہے کہ اس انسان کے لیے وہاں نوکری کرنا مشکل ہوا کرتا ہے۔ اس کو خفیہ تدبیر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت بھی جب خفیہ تدبیر کرنے پر آتے ہیں، ظاہراً تو انسان نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر کی کیفیات کو ختم فرما رہے ہوتے ہیں۔ اس انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کہ گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ عزتیں کرتے تھے، آج باہر نکلتا ہوں تو لوگ عزت بھی نہیں کرتے۔ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی اس خفیہ تدبیر سے ڈریں کہ کہیں یہ خفیہ تدبیر ہمارے خلاف حرکت میں نہ آ جائے۔ اللہ کے غیظ و غضب سے، جلال سے، ناراضگی سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمارے اکابرین یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی شان بے نیازی ہے، بے نیاز ذات ہے۔ یاد رکھیں، پوری انسانیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسی متقی تقوی والی بھی بن جائے، اللہ رب العزت کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور پوری انسانیت فرعون جیسی بن جائے، اللہ رب العزت کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ ہم اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، وہ ہمارے خالق و مالک ہیں، چاہیں تو قبول فرمائیں، چاہیں تو رد فرما دیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ آپ کو ایک بڑی شخصیت نظر آئے گی، نام ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ محدثین کی دنیا میں جتنی تعریفی کلمات آپ کے بارے میں کہے گئے، اتنے تعریفی کلمات غالباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی نہیں کہے گئے۔ بعض حضرات نے تو یہاں تک لکھا کہ محدثین کی دنیا میں ہر ایک پر جرح مل جائے گی، حتیٰ کہ بعض حضرات نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی جرح فرمائی، ہر ایک محدث پر جرح ملے گی، واحد عبداللہ ابن مبارک ایسی شخصیت ہیں کہ ان کے اوپر آپ کو کوئی جرح بھی نہیں ملے گی۔ اللہ نے وہ مقام دیا، بہت بڑے محدث تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے اساتذہ کو پایا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام کی صحبت میں بیٹھے، ان کے شاگرد بہت بڑے بڑے تھے۔ محدثین کی دنیا میں ایک مقام ہے، مرتبہ ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کا، حدیث کا ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر تو ہوا نہیں کرتے تھے، تو انسان جب بات کرتا تھا تو اس کی بات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے مکبر ہوا کرتے تھے، اور وہ مکبر وہ آواز سن کر آگے بیان کرتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں جنازوں پر مجمع بڑا ہو جاتا ہے، لاؤڈ سپیکر کا انتظام نہیں ہوتا، تو امام اللہ اکبر کہتا ہے، پیچھے مقتدیوں میں سے ایک انسان مکبر بن کر امام کی اسی تکبیر کو دہرا کر اللہ اکبر کہتا ہے تاکہ پورے مجمع تک آواز پہنچ جائے۔ تو فرمایا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے جب درس حدیث ہوا کرتا تھا تو ان کا اتنا بڑا مجمع ہوا کرتا تھا کہ فقط 1200 تعداد مکبرین کی ہوا کرتی تھی، 1200 نوجوان تو فقط آواز کو آگے پہنچانے کے لیے ہوا کرتے تھے۔ فرمایا ایک دن
آپ کے درس میں شرکت کرنے والے ایک وقت میں جو لوگ موجود تھے ان کی دواتوں کو گنا گیا۔ اس زمانے میں قلم اور دوات کا معاملہ تھا، ایسے پین تو ایجاد ہوئے نہیں تھے کہ ایک ہی وقت میں سیاہی بھر لی جائے اور کتابوں پہ کتابیں لکھتے چلے جائیں، سیاہی ختم نہ ہو۔ دوات تھی، قلم دوات میں ڈالتے تھے، پھر لکھا جاتا تھا۔ فرمایا ان دواتوں کو جب گنا گیا ان کی تعداد 40,000 تک پہنچ گئی۔ اتنا بڑا مجمع ایک وقت میں حدیث مبارکہ پڑھا کرتا تھا۔ آپ نواب کے بیٹے تھے، بہت امیر والد کے بیٹے تھے، لیکن اس دین کی خاطر آپ نے نوابی کو چھوڑ دیا، علم کے اوپر لگ گئے، مختلف اساتذہ سے علم کو حاصل کر لیا، ہزاروں اساتذہ سے آپ نے علم کو حاصل کیا، بہت بڑے محدث بن گئے، علم کی ترویج کرنے لگے، حدیث مبارکہ کی اشاعت کرنے لگے، لوگوں کو اللہ کے محبوب کی حدیث سنانے لگے۔ وقت گزرتا چلا گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کا تقوی لوگوں پر مسلم ہو گیا۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جیسا امام یہ بات کرتا تھا کہ ساری زندگی میں نے اس کوشش میں گزار دی کہ عبداللہ ابن مبارک جیسے 3 دن گزار لوں، اتنا متقی انسان ہے۔ فرمایا 3 دن تو کجا، میں 1 دن بھی اتنے تقوی والی نہ گزار سکا۔ آپ کے ایک دوست تھے، وہ سوچتے تھے کہ جن اساتذہ سے عبداللہ ابن مبارک نے پڑھا انہی اساتذہ سے میں نے بھی پڑھا، جو کتابیں عبداللہ ابن مبارک نے پڑھی وہی کتابیں میں نے بھی پڑھ لی، جو علم عبداللہ ابن مبارک نے حاصل کر لیا وہ علم میں نے بھی حاصل کر لیا، لیکن ہماری طرف تو لوگوں کا رجوع اتنا نہیں ہے جتنا عبداللہ ابن مبارک کی طرف لوگوں کا رجوع ہے۔ اس کی طرف جوک در جوک لوگ جاتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے کو نہیں آتا۔ یہی مسئلہ آج تک چلتا آ رہا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا، میں نے سوچا جا کے عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کو دیکھ لوں، لوگوں کا مجمع اتنا کیوں ہے اس کی طرف۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو تمام مصروفیات سے فارغ کر لیا، 6 مہینے تک دن رات عبداللہ ابن مبارک کی صحبت میں گزارنے لگ گیا۔ فرماتے ہیں 6 مہینہ عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کو قریب سے دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جتنی تقوی والی، گناہوں سے بچنے والی زندگی عبداللہ ابن مبارک کے پاس ہے، یہ صحابہ کرام کو حاصل تھی۔ عبداللہ ابن مبارک صحابہ کرام میں ایک ہی فرق نظر آیا کہ انہوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، جو عبداللہ ابن مبارک کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام اور عبداللہ ابن مبارک کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ ہمیں نہیں معلوم، دل کا تقوی ہوتا ہے، خوف خدا ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہے قبول کر لے۔ ایسے انسان کا معاون بننا چاہیے، ایسے انسان کا دست و راست بننا چاہیے، ایسے انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے لیے رکاوٹیں بنے۔ اللہ جس کو چاہے قبول کر لے، کوئی زور نہیں ہے، چاہے تو مچھر سے نمرود کو مروا دے، چاہے تو شیر کو بھی مارنے کے لیے ایک کمزور سے بندے کو بھیج دے جو شیر جیسے طاقتور کو مار دے۔ اللہ کی قدرت ہے، جس کو چاہے قبول کر لے۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کی قبولیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایک وقت آیا کہ آپ کا آخری وقت آ گیا، عبداللہ ابن مبارک اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، چہرے پر بڑھاپا ہے، سر کے بالوں پر اور اپنی داڑھی مبارک میں چاندی آ چکی ہے، سفید ہو گئے۔ اس وقت عبداللہ ابن مبارک نے اپنے شاگردوں کو فرمایا مجھے زمین کے اوپر لٹا دو۔ الامر فوق الادب کے تحت شاگردوں نے حضرت کو زمین پر لٹا دیا۔ شاگردوں کی چیخیں نکل گئیں جب انہوں نے دیکھا عبداللہ ابن مبارک اپنے رخسار کو زمین کی مٹی سے رگڑ رہے ہیں اور یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دے، عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دے۔ نہیں کہا اللہ تیرے محبوب کے دین کی خدمت کر لی، اللہ تیرے محبوب کی حدیثوں کو ہزاروں لوگوں تک پہنچا دیا، اللہ میں نے دین کا کام کیا، علم کا کام کیا، ہزاروں علماء پیدا ہو گئے، ہزاروں شاگرد پیدا ہو گئے۔ جانتے تھے
کوئی عمل اس بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، فقط ایک ہی بات کی، اللہ آخری وقت آ چکا ہے، عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دے، عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دے۔ یہ ہمارے اکابرین تھے، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ وہ لوگ تھے جو نیک اعمال کرتے بھی تھے، اللہ سے ڈرتے بھی تھے۔ آج ہم نیک اعمال کرتے بھی نہیں، اللہ سے ڈرتے بھی نہیں۔ خوف خدا کیا ہوتا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں۔ یہ اللہ کی شان بے نیازی سے ڈرنے والے لوگ تھے